وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ قرآن عربی سیکھیں آسان اور تیز رفتار طریقے سے حصہ اول ایلیمنٹری لیول، سبق نمبر 16، فعل مجہول۔ فعل مجہول یعنی ابتدائی قواعد میں ہم پڑھ رہے ہیں، اور فعل مجہول کا مطلب کیا ہے؟ پیسو وائز، وہ فعل کہ جس کا فاعل معلوم نہ ہو، نامعلوم فاعل کا فعل، جس کے فاعل کے بارے میں کسی قسم کی معلومات نہ ہو۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم فعل مجہول پڑھیں، پیسے واج پڑھیں، سب سے پہلے پچھلے سبق کا ایک مرتبہ اعادہ کر لیتے ہیں کہ پچھلے سبق میں ہم نے ماضی اور مضارع منفی پڑھی ہے، سبق نمبر 15 میں۔ تو ماضی منفی کے لیے ما اور مضارع منفی کے لیے لا کا استعمال ہوتی ہے۔ جیسے مثال ہے، ماضی منفی کے لیے ما آتی ہے وما ظلمهم اللہ، اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، ولا یملکون شیئا ولا یعقلون، لا کی مثال ہے کہ لا یملکون نہیں ہے مالک شیئا ذرا بھر کے، ولا یعقلون اور نہ ہی وہ سمجھ رکھتے ہیں۔ تو یہ ہمارا سبق تھا۔ اس کے بعد فعل مضارع کے لیے دو خاص حرف نبی لم جازمہ اور لن ناسبہ ہم نے پڑھے ہیں۔ لم جازمہ اور لن ناسبہ یہ دو اسپیشل لفظ تھے، اس لیے کہ یہ تین طرح کی تبدیلیاں کرتے ہیں جب فعل مضارع پر آتے ہیں، ایک معنوی تبدیلی، ایک لفظی تبدیلی، ایک زمانی تبدیلی۔ لم جازمہ جب فعل مضارع پر آتا ہے تو زمانہ ماضی میں لے جاتا ہے، پاسٹ ٹینس میں چینج کر دیتا ہے، اور معنی کو مثبت سے منفی میں تبدیل کر دیتا ہے، اور زمانے میں اور معنی میں لفظی طور پر تبدیلی کہ 5 الفاظ میں جزم اور 7 الفاظ کے آخر سے نون کو گرائے گا، اور 2 الفاظ میں کوئی تبدیلی آخر میں لفظی طور پر نہیں کر پائیں گے۔ اور لن ناسبہ بھی سیم 3 تبدیلیاں کریں گے اسی طریقے سے۔ نمبر 1، یہ اس کے اگین بالکل متضاد معنی کو مستقبل میں لے جائے گا، منفی مثبت سے منفی میں معنی ہو جائے گا، اور یہ معنوی تبدیلی ہوگی۔ اور زمانہ کے لحاظ سے اور لفظی تبدیلی کے لحاظ سے 5 الفاظ جن کو لم جازمہ سکون اور جزم دیتا ہے، لن ناسبہ ان کو زبر دے گا، اور 7 الفاظ جن کو وہاں نون گراتے ہیں، اس طرح لن ناسبہ بھی انہی 7 میں نون کو گراتے ہیں، اور 2 الفاظ میں جو کہ جمع مؤنث میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ جیسے کہ ہمارے سامنے یہ گردان آپ ایک مرتبہ پوری مکمل دیکھ رہے ہیں، لم یغفر اور لن یغفر۔ لم یغفر معنی کریں گے نہیں معاف کیا اس ایک مرد نے، لم یغفر، تو ایک تو پاسٹ ٹینس میں چلا گیا، مثبت سے منفی میں چلا گیا، اور زمانہ ماضی میں چلا گیا، اور لفظی طور پر اس نے جزم دے دیے۔ اور لم یغفرا اس میں نون کو گرایا ہے، اور لن یغفرا اس کا اشارہ اوپر ہوگا، مضارع کے ہرگز معاف نہیں کرے گا وہ ایک مرد، تو لن یغفرا ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اس طرح لن یغفرا اور لن تغفرا، یہ 2 گردانیں جو کہ آپ کے سامنے ایک نظر آپ نے دیکھ لی۔ اب آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سبق ہے ہمارا فعل معروف، یعنی فعل کی 2 قسمیں ہو گئی، فعل معروف، فعل مجہول، ایکٹیو اور پیسو وائز۔ جیسے کہ انگلش میں بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ ایکٹیو وائز ہے، یہ پیسو وائز ہے، یہ فعل معلوم اور معروف ہے، اور یہ فعل مجہول ہے۔ تو اب فعل معلوم اس یا ایکٹیو اس فعل کو کہتے ہیں کہ جس کا فاعل، جس کا کام کرنے والا معلوم ہو، اس کو ذکر کیا گیا ہو، اور پھر بالکل اس کے عکس فعل مجہول وہ ہوگا کہ جس کا فاعل معلوم نہ ہو، اس کا تذکرہ نہ کیا گیا ہو۔ اب فاعل کا تذکرہ نہیں کیا گیا یا اس کو ذکر نہیں کیا گیا ہے تو اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو فاعل معلوم ہی نہیں ہے، نمبر 2 معلوم ہے لیکن اس کی عظمت اور شان اتنی اعلیٰ ہے کہ اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف فعل کا تو کرے کہ یہ کام ہو گیا، خود آٹومیٹکلی ذہن جائے گا کہ یہ کس نے کیا ہے، جیسے رب کائنات کی ذات ہے۔ یا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ فاعل جو ہے اس کا خوف اور ڈر اتنا ہے کہ اس کے خوف کی وجہ سے اس کا نام نہیں بتانا چاہتے، یا اسی وجہ سے اس کا نام صیغہ راز میں رکھنا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ کام ہو گیا یا یہ چیز ہو گئی، تو اس وجہ سے یہ مختلف ریزنز اور وجہ ہو سکتی ہیں فاعل کو نہ ذکر کرنے کی، فاعل کے نہ تذکرہ کرنے کی۔ تو یہ ہو گیا فعل معروف کے مقابلے فعل مجہول۔ تو آپ دیکھیے گا فعل معروف وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو، اس کا ماضی اکثر فعلا، اس کا ماضی اکثر فعلا، اور مضارع اکثر یفعل کے وزن پر آتا ہے، اور مضارع اکثر یفعل کے وزن پر آتا ہے۔ یہ اکثر کا، وگرنہ ماضی کی 3 شکلیں تھیں، فعلا، فاعلا، فعولا، اور مضارع کی بھی 3 شکلیں تھیں، یفعل، 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 لیکن جو زیادہ استعمال ہوتی ہے ان کا کیا ہے؟ فعل مجہول پیسے وائز، وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو، اس کا ماضی ہمیشہ فعلا اور مضارع یفعل کے وزن پر آئے گا۔ ماضی کی شکل اور شیپ
اس کی صورت جو ہوگی فعلا، اور مضارع کی ہوگی یفعلو۔ فعل مجہول کا اشارہ یوں کیا جائے گا۔ دوسری چیز ہے، پہلی تو ہم نے اس کی شکل اور صورت پڑھ لی، قاعدہ بھی اس کا پڑھیں گے کہ قاعدہ اور ضابطہ کیا ہے۔ دوسرا یہ اس کا اشارہ اس کا باہر سے اندر کی طرف، جیسے کس چیز کو بند کرنے کا اشارہ، کتاب کو بند کرنے کا اشارہ کیا جاتا ہے، کس چیز کو الٹا کرنے کا اشارہ کیا جاتا ہے، تو اس میں معاملہ الٹ ہو جاتا ہے۔ تو باہر سے اندر کی طرف، باہر سے اندر کی طرف اشارہ کرنا ہے، یہ نہ ہو کہ یہاں سے آپ باہر کر رہے ہو، نہیں، کس چیز کو بند کرنے کا اشارہ کہتے ہیں کہ اس طرح بند کر دو بھائی، یا کس چیز کو کلوز کر دو، یا کس چیز کو الٹ دو، جی، تو یہ اس طریقے سے اشارہ ہوگا۔ فعل منفی مجہول کا اشارہ، یہ جب ہم مجہول کا کر چکے ہوں گے تو آخر میں منفی کا اشارہ بھی کریں گے۔ فعل معروف کے اب بنانے کا طریقہ، قاعدہ اور ضابطہ کہ فعل مجہول بنایا کیسے جائے گا۔ تو دو فعل ہے، ایک فعل ماضی ہے، ایک فعل مضارع ہے۔ تو آج کے اس پارٹ میں ہم صرف فعل ماضی مجہول پڑھیں گے۔ تو فعل ماضی مجہول کے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ماضی مجہول بنانے کا طریقہ بالکل آسان اور ہے، جس کی شکل، شیپ اور صورت ہم پڑھ چکے ہیں کہ فعلا۔ کیا مطلب؟ آسان قاعدہ ہے، غور سے سنیے گا کہ آخر سے پہلے والا حرف اس کو زیر دے دیں گے۔ 3 حرف ہوتے ہیں ہمارے پاس، کوئی بھی فعل ہے ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے، اور زیادہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں ہے۔ اگر 3 حرف والا فعل ہے تو اس کے آخری سے پہلے والا حرف جو ہے اس کو زیر دے دیں گے، سیکنڈ لاسٹ کو، اور اس سے پیچھے جو بھی متحرک ہوگا اس کو پیش دے دیں گے، تو یہ ماضی مجہول بن جائے گی۔ دوبارہ کہ سیکنڈ لاسٹ کو زیر اور اس سے پیچھے جو بھی متحرک لفظ ہوگا اس کو پیش دے دیں گے، فعل مجہول بن جائے گا۔ دیکھیں اس کی، فعل معروف کے پہلے حرف کو پیش اور آخری سے پہلے حرف پر زیر لگانے سے ماضی مجہول بن جاتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، فعلا سے فعلا، فعلا، اب فعلا میں فا عین لام، لام آخری حرف ہے، عین سیکنڈ لاسٹ ہے، ما قبل آخر کہلاتا ہے عربی کی اصطلاح میں۔ اس کو عین کو زیر دے دی، اس سے پیچھے فا یہ حرف ہے، اس کو پیش دے دیا، تو فعلا سے فعلا بن گیا۔ اس طرح ناصرہ، نون صاد را 3 حرف ہے، را آخری حرف ہے، صاد سیکنڈ لاسٹ ہے، ما قبل آخر کہلاتا ہے، اور اس کے بعد نون ہے۔ تو ناصرہ میں صاد سیکنڈ لاسٹ جو ہے اس کو زیر دے دیں گے، ناصرہ، اور اب پیچھے والا نون ہے اس کو پیش دے دیں گے، تو نوسرہ فعل مجہول بن گیا۔ اب فعل مجہول کے لیے ہم مزید مثالیں بھی دیکھتے ہیں۔ دیکھیں اب مزید آخر سے پہلے زیر، اس سے پہلے والے کو پیش، قاعدہ دیکھیے گا، یہ جو آپ کے پاس سلائیڈ میں لکھا ہوا ہے، آخر سے پہلے زیر یعنی سیکنڈ لاسٹ کو زیر، اور اس سے پیچھے جو بھی متحرک ہوگا، ساکن ساکن ہی رہے گا، جو متحرک ہوگا اس کو پیش دے دیں گے۔ اب مثال اس کی ہے ضربہ سے، ضربہ سے ضربہ، ضربہ اس نے مارا، ضربہ وہ مارا گیا، ناصرہ معلوم ہے، نوسرہ، ناصرہ اس نے مدد کی، نوسرہ اس کی مدد کی گئی، سمع اس نے سنا، سمع اس کو سنا گیا، اور فتح اس نے کھولا، فتح اس کو کھولا گیا۔ تو یہ ماضی مجہول ہے۔ پھر ایک مرتبہ دیکھیں غور سے، ضربہ سے ضربہ، ناصرہ سے نوسرہ، سمع سے سمع، اور فتح سے فتح۔ اس طرح بہت سی مثالیں ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا، آپ بتائیے گا، قاتلہ سے مجہول بنائیے گا، قتلہ، قتلہ، عدلہ سے، عدلہ، جی، عقلہ سے، عقلہ، حملہ سے، حملہ۔ جی، اس طرح بہت سی مثالیں ہیں۔ جتنی آگے الفاظ آتے جائیں گے، شکرہ سے شکرہ، اس طرح صبرہ سے صبرہ، بہت سی مثالیں، ذکرہ سے ذکرہ۔ تو آسان قاعدہ ہے، شکل، صورت، شیپ اور قاعدہ ذہن میں رکھیے گا، سیکنڈ لاسٹ کو زیر، اس سے پہلے والے کو پیش۔ ایک دفعہ گردان پڑھیں گے تو یہ بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ جیسے آپ غفارہ سے ترجمے کو بھی سمجھیں گے، ساتھ اس کی شکل، صورت اور شیپ کو بھی ذہن میں رکھیں گے۔ تو پہلی گردان ہمارے پاس ہے غفارہ سے غفرہ، غفرہ، غفارہ کیا معنی؟ معاف کیا اسے ایک مرد نے، اور غفرہ معاف کیا گیا وہ ایک مرد۔ معاف کیا گیا اسے کو، جی۔ تو اب ترجمہ میں کروں گا، عربی الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں۔ معاف کیا گیا اس ایک کو، غفرہ، معاف کیا گیا ان 2 کو، غفرہ، معاف کیا گیا ان سب کو، غفروا، معاف کیا گیا آپ ایک کو، غفرتا، معاف کیا گیا آپ 2 کو، غفرتما، معاف کیا گیا آپ سب کو، غفرتم، معاف کیا گیا مجھے، غفرتو، معاف کیا گیا ہم سب کو، غفرنا، معاف کیا گیا اس ایک عورت کو، غفرت، معاف کیا گیا ان 2 کو، غفرتا، معاف کیا گیا ان سب کو، معاف کیا گیا آپ ایک عورت کو، غفرتی، معاف کیا گیا آپ 2 عورتوں کو، غفرتا،
معاف کیا گیا آپ سب عورتوں کو، معاف کیا گیا مجھے، معاف کیا گیا ہم سب کو۔ جی تو پہلی کردار ہماری مکمل ہوئی، غفارہ سے غفیرہ اور غفرت سے غفرت مجہول۔ دوسری کردار لکھتے ہیں ہمارے پاس ہے ناصرہ، دونوں مشہور ابواب میں سے ہے۔ ناصرہ کیا معنی کریں گے؟ اور نصرہ اور نصرت کیا معنی ہوگا؟ اور نصرت۔ جی تو گردان پڑھیں گے۔ اب اس صورت میں عربی الفاظ میں پڑھوں گا، ترجمہ آپ کریں گے جی، اور کوشش کیجئے گا ہر سننے والا اشارہ بھی ضرور کیجئے اور بآواز پڑھیے گا۔ بآواز پڑھنے اور اشارہ کرنے سے یہ آسان بھی ہوگا اور آگے چلنا بھی بہتر ہوگا اور آپ کو ترجمے کی مشق بھی ہو جائے گی۔ جی نصرہ، نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتو، نصرنا، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرتو، نصرنا۔ بہت اچھا جی، تو غفرہ معاف کیا اس ایک نے، غفرہ معاف کیا گیا اس ایک کو، ناصرہ مدد کی اس ایک نے، نصرہ مدد کیا گیا وہ ایک یا مدد کی گئی اس ایک کی۔ اب اگلا فعل ہے ہمارے پاس سامعہ۔ جی میں صرف اشارہ کروں گا، آپ سامعہ سے مجہول کی گردان پڑھیے گا۔ سامعہ سنا اس ایک نے اور سمعہ سنا گیا اس ایک کو۔ ترجمہ آسان ہے، عربی الفاظ پڑھیے گا، میں صرف اشارہ کروں گا، آپ اشارہ کرتے ہوئے ساتھ بآواز پڑھیے گا۔ جی سمع، سمع، سمعو، سمعت، سمعتما، سمعتم، سمعتو، سمعنا، سمعت، سمعتا، سمعنا، سمعتی، سمعتما، سمعتنا، سمعتو، سمعنا۔ بہت اچھا، اب کچھ الفاظ کا ترجمہ میں پوچھ لیتا ہوں، غور سے سنیے گا لفظ کو اور ترجمہ کرنے کی کوشش کیجیے گا، ہر آدمی سننے والا کہ ذہن میں دہرائے کہ اس لفظ کا کیا ترجمہ ہے۔ جی سمعو، سنا گیا ان سب کو، سنا گیا ان سب مردوں کو۔ بہت اچھا جی سمعتن، سنا گیا سب عورتوں کو، سمعتن۔ بہت اچھا سمعتی، سنا گیا ایک عورت کو، سمعنا، سنا گیا ہم سب کو۔ جی سمعنا، سنا گیا ان سب عورتوں کو، سنا گیا ان سب عورتوں کو، اور سمعا، سنا گیا ایک مرد کو۔ جی اگلی کردان پڑھیں گے، اگلی کردان ہے جعلہ۔ جعلہ کے کیا معنی ہے؟ بنایا، اور مجہول کیا ہوگا؟ کیا معنی ہوگا؟ بنایا۔ جی تو میں اشارہ کروں گا، آپ گردان پڑھیے گا۔ جعلہ، جعلہ، جعلو، جعلہ، جعلتما، جعلتم، جعلتو، جعلہ، جعلت، جعلتا، جعلنا، جعلتی، جعلتما، جعلتن، جعلتو، جعلنا۔ جی جعلہ کا معنی کیا کیا گیا؟ بنایا گیا، اور جعلت بنایا گیا اسے ایک عورت کو۔ جی تو الحمدللہ آج ہم نے ماضی مجہول 4 ابواب سے گردانے الحمدللہ مکمل کر لی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم مزید کچھ گردانے بھی اور قرآن کریم کی آیات میں اجرا کریں گے، دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں ماضی مجہول کیسے کس انداز میں استعمال ہوا اور اس کا معنی کیسے کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو سمجھ کر عمل کرنے کی اور دنیا میں خیر و برکت کی اور آخرت کی میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ